میں نے کہا پتہ نہیں میں ہاں بس ایک منٹ ٹھیک ہے ریڈی. جی تو آج کی محفل میں بھی کوئی تیار نہیں تھی. مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ مجھے کچھ بولنا پڑے گا اور اتنا سب کچھ کہا گیا کہ میرے خیال میں کچھ اتنا باقی بھی نہیں ہے. لیکن پھر بھی مجھے جو کہنا ہے وہ جیسے اکثر لوگوں نے ہائی لائٹ کیا کہ خالد سہیل تو ایسے ہیں نا جیسے آپ وہ کہتے ہیں سورج کو آپ چراغ دکھاتے ہیں, تو ان کے بارے میں اب ہم کتنی باتیں کریں. مشعل راہ تو ہیں, لیکن میرا مطلب ہے کہ ہم باتیں کرتے ہیں ہمیشہ ان کی. تو آج سمر کو دیکھ کے نا تو سمر جہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں تھوڑے تھوڑے میرے اور آپ کے جذبات ملتے جلتے ہیں. بہت عرصے سے میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں ایسی کسی جگہ پہ پہنچ جاؤں اور آسان کام نہیں ہے. تو میں بہت خوش ہوں اور آپ کو بہت مبارک ہو. گرین زون کا کہ یہ جو ورکشاپس اناؤنس ہوئے تھے تو 2 دفعہ ہوئے تھے اور ڈاکٹر خالد سہیل سے میری ان دنوں ملاقات تھی اور انہوں نے مجھے دونوں دفعہ انوائٹ کیا, لیکن سم ہاؤ کچھ نہ کچھ بیچ میں چیز ایسی پڑ جاتی تھی کہ میں اس کا حصہ اس وقت نہیں بن سکی. لیکن تب سے ڈاکٹر خالد کے ساتھ اور سمر کے ساتھ اور زہرا کے ساتھ اتنی ہماری انٹریکشنز ملاقاتیں ہوئی کہ ان لوگوں کو دیکھتے ہی بس ایک دم سے گرین زون کا احساس آتا ہے. تو آپ کی پریزنس ہی ہمارے اراؤنڈ جو ہے باقی لوگوں کے لیے تو ہے, لیکن آپ کو دیکھ کے ہم لوگ جو ہے وہ گرین زون کا احساس کرتے ہوئے ہم وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں. سو اس کے لیے بہت شکریہ. اور میں کیا کہوں, خالد سہیل تو ایک استاد ہیں, ایک بہت کچھ ہم نے ان سے سیکھا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ سیکھنا کہ آپ میں اتنا کچھ ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, آپ اس کو نکالیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. اور تو اس کے لیے بہت شکریہ. انہوں نے جو ابھی بات کی ہے ایسا مطلب مجھے ایک انسپریشن تھی اور ایز اے گریٹیچیوڈ میں نے ان کی وہ ورک بک جو تھی انہوں نے بات کی تو میں نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا. یہ تو کلینک بھی چلاتے ہیں, لوگوں سے ملتے بھی ہیں اور اگلے ہی دن جیسے کسی نے کہا نا کہ کتاب بھی آ جاتی ہے, ان کی ورکشاپس ہو رہی ہوتی ہیں, پتہ نہیں کہاں سے یہ انرجی لاتے ہیں. لیکن میں فل ٹائم میڈیکل پریکٹیشنر ہوں اور ویکینڈ جب آتا ہے تو اس میں کچھ گھرداری کے کام, کچھ سوشل ایکٹیویٹیز, آنا جانا, جب وہ آپ بیچ میں ڈال لیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ٹائم ہی نہیں ہے, کہاں سے وہ وقت لائیں. تو اس میں سے ہو کہ میں بیٹھی اور میں نے ان کے لیے وہ ترجمہ کیا اور مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہ کہیں تک غائب ہو گئی ہے. جبکہ کسی ایک ان کے ہی ایک پرستار نے جو ہماری خیبر پختونخوا کے ہیں, انہوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا کہ میں نے سنا تھا کہ آپ نے پشتو میں ٹرانسلیشن کی ہے, تو وہ آپ ڈاکٹر صاحب سے کہہ کے ہم مجھے کافی بھجوا دیں. تو مجھے یاد آیا تو میں نے ان سے کہا, تو پھر پتہ چلا کہ وہ ان کے پاس ہے ہی نہیں. تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ مجھے بھجوا دیں. تو آج تک میرے پاس اس کا ہوتے ہوئے میں نے کہا نہیں, اس کی قیمت بہت زیادہ ہے, میں نے آپ کو نہیں بھجوانی ہے, آپ کو اس کو سنبھال کے رکھنی چاہیے تھی. لیکن بہرحال پھر مجھے پتہ چلا کہ ان کا کوئی کمپیوٹر کچھ مسئلہ ہوا تھا, اٹ واز اے جنرل پرابلم. تو میں آپ کو وہ آج وہ میں بھجوا دوں گی. اور آپ کو بہت مبارک ہو. میں بہت خوش ہوں کہ آپ نے یہ کتاب یہ ہمارے سامنے آئی. جس طرح سے کہا گیا کہ انگریزی میں ہمارے پاس بہت کچھ ہے, لیکن اردو میں اسپیشلی ہمارے پاکستان اور ہماری جو یہ مجھے تب پتہ چلا جب اب میں تھوڑا سا لکھتی ہوں, جب میں فیس بک پہ بھی کوئی چیز شیئر کرتی ہوں تو اگر انگریزی میں کروں تو مجھے لگتا ہے کسی پہ کوئی خاص امپیکٹ نہیں ہوا. تو اردو میں کرتے ہیں تو اس پہ جو ہے اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے. تو یہ کتاب جو ہے بہت ہیلپ فل ثابت ہوگی. اور آل آئی کین سے از تھینک یو فار ڈوئنگ دس اور بہت مبارک. چلیں جی, یہ تو بہت اچھا ہو گیا, انہوں نے معافی کر دیا, کتاب مل جائے گی. اور میں خاص
زہرا سے کہوں گا کہ اس کی ایک ایکسٹرا کاپی کہیں رکھے. پھر کھونے کا ارادہ ہے آپ کا، پھر کھونے کا ارادہ ہے. نہیں اسی لیے